آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ صحیح کرے گا تھوڑا آگے بڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین انفسهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تھوڑا آگے آئے، صحیح بیٹھے تاکہ بات سمجھ میں آپ تھوڑی حرکت کریں گے، نیند دور ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ تک آپ کا بہت بڑھیا بھی آپ کے سامنے اچھا بیان کیا ہے نماز پڑھ کر۔ ہاں بھائی آگے آئے قریب آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو دونوں جہان میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ آپ کا جلسہ سیرت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم آگے ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور ایک رات کیا ایک دن کیا پورا سالہ سال بیان کی جائے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہ آپ کا جلسہ سیرت النبی ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی کوئی نعمت دیتا ہے تو پہلے ہر بندے کو اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ اس نعمت کی قدر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی تو احسان جتایا، کیا کہا کہ اے ایمان والو تم میرا احسان مانو، میں نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر اپنے محبوب کو بھیج کر کے۔ تو پہلے نعمت کی قدر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے کیا دیکھا جاتا ہے؟ احسان، کہ دیکھیں یہ نعمت کی قدر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا آپ کو۔ سب سے پہلے جب اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے چلے، اور پھر آپ کے دادا کو آزمایا گیا، آپ کے والد کو آزمایا گیا، آپ کی والدہ کو آزمایا گیا۔ یہ آپ کا مہینہ ربیع اول کا ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، ربیع کے معنی بہار کے، اور اول کے معنی پہلی، یعنی پہلی بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے دنیا میں پتجھڑ چھایا ہوا تھا، جہالت کا دور تھا، ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت ایسی تھی، ایسا زمانہ تھا کہ آپس کی جہالت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو آپ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے دادا کو آزمایا گیا۔ آپ کے دادا کا نام، اے بھائی اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بناؤ، اگر دل نہ کرے اشارہ کر دینا، ہم ہٹ جائیں گے، لیکن یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بناؤ۔ ہاں اگر دل نہ کرے تو اشارہ کر دینا، میں ہٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جو ہے شیبہ تھا۔ کیا تھا؟ شیبہ۔ بڑی بڑی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، لیکن بچپن میں ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی والدہ مکے سے مدینہ میں چلی گئی لے کر کے۔ اب مکے کا ایک بندہ جب مدینہ گیا، دیکھا کہ چند بچے آپس میں تیر اندازی کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بچہ اس میں بڑا نمایاں ہے کہ جب وہ تیر لگاتا ہے، نشانہ مارتا ہے، اس کا ٹھکانہ نشانہ ٹھیک جگہ پہ جا کر بیٹھتا ہے، اور وہ شعر پڑھتا ہے، کہتا میں قریشی ہوں، میں ہاشم کی اولاد میں سے میرے نشانے خطا نہیں ہوتے۔ جب مکے کے بندے نے جب سنا تو قریب گیا، کہا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے شیبہ، اور میرے ابو ہاشم ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں
یا مدینہ میں رہتا ہوں، ماموں میری پرورش کر رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب وہ مکہ کا بندہ جب گیا مکے میں، جا کر کے کہا عبد المطلب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا تھے، مطلب اصل نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا کا نام تھا عبد المطلب۔ اب جا کر کے اس نے اتنی غیرت پلائی، کہا کہ تم یار اپنے بھتیجے کو نہیں پال سکتے ہو، اتنا ہونہار بھتیجا تمہارا مدینے میں پل رہا ہے، تم ایک بھتیجے کو نہیں پال سکتے ہو۔ اب عبد المطلب نے طے کر لیا کہ ہم اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئیں گے۔ اب عبد المطلب نے ایک شاندار اونٹنی لی اور مدینہ کا سفر کیا۔ مدینے میں جا کر کے پہنچے، اپنی بھابھی سے اور کئی لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ بھائی بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے اور ہم پرورش کریں گے، ہم چچا لوگ اس کی پرورش کریں گے، اور مکہ بڑا شہر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے۔ اب جو ہے عبد المطلب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو لے کر کے آئے، شیبہ کو۔ اب جب لے کر کے آئے تو عبد المطلب اونٹ چلا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب مکے کے لوگوں نے سوچا کہ یہ غلام خرید کر کے لے کر آئے ہیں، عبد المطلب غلام خرید کر کے لے کر آئے ہیں، تو سب نے کہنا شروع کر دیا عبد مطلب عبد مطلب عبد مطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ یہ نام ایسا پڑا کہ شیبہ نام تو ختم، عبد المطلب پڑ گئے۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، لیکن اب عام طور سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا۔ اصل نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا کا نام عبد المطلب تھا، بڑی بڑی کتابوں میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نام ایسا پڑ گیا کہ عبد مطلب کا شیبہ نام تو ختم ہوا، عبد المطلب پڑ گئے۔ اب اس کے بعد یہ جوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اب ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ زمزم کا کنواں حرم میں ہے۔ اب انہوں نے ایک نظر مانگی کہ اگر ہمیں زمزم کا کنواں مل جائے گا تو میں پورے مکہ والوں کی دعوت کریں گے۔ اب یہ جو چٹان توڑتے، کہیں یہاں توڑتے کہیں وہاں توڑتے، اتفاق سے ایک چٹان نظر آیا، اس کو توڑا اور زمزم کا کنواں نکل آیا۔ اب ان کے خوشی کے ٹھکانے نہ رہے تو پورے مکہ والوں کی دعوت کی، پورے مکہ والوں کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے ایک نظر اور مانگی، کہا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ اور اللہ کا کرنا، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب چلو بھائی کس بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو پورا ڈالا گیا، پورا کہتے ہیں پرچی کو، پورا ڈالا گیا تو نام آیا عبداللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا کہ چلو بھائی آپ عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پھوپھیاں تھیں، یعنی جو عبداللہ کی بہنیں تھیں، وہ آڑے آ گئی، کہا نہیں عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے جو چاہے ذبح کر سکتے ہو۔ عبداللہ کے اوپر چہرے کے اوپر نور نبوت تھا، اسے عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اتنا حسین کا بچہ تھا، اتنا حسین بھائی تھا، اس نے کہا عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے میں جو چاہے آپ ذبح کر سکتے ہو۔ تو پوچھا لوگوں سے تو بتایا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، کہا ٹھیک ہے۔ اب پورا ڈالا گیا، عبداللہ کا نام آیا۔ پھر کہا ایک طرف 20 اونٹ، ایک طرف عبداللہ، پورا ڈالا گیا، عبداللہ کا نام۔ ایک طرف 30 اونٹ، عبداللہ، پورا ڈالا گیا، عبداللہ کا نام۔ ہوتے کرتے 100 اونٹ تک کے یہ پرچی پہنچی، ایک طرف 100 اونٹ عبداللہ۔ اب جب پرچی ڈالی گئی تو اونٹوں کے نام پرچی آئی کہ آپ اونٹ کو ذبح کر سکتے ہو، عبداللہ کو چھوڑ سکتے ہو۔ اسی دن سے انسان کی قیمت کیا کہہ رہی تھی؟ 100 اونٹ۔ ایک انسان کی زندگی کی قیمت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، شریعت کے اندر 100 اونٹ کہی گئی۔ اسی دن سے انسان کی زندگی ہو گئی تھی 100 اونٹ۔ اب یہ عبداللہ کو چھوڑ دیا، 100 کے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اب اس کے بعد عبداللہ جو ہے جوان ہوئے، اب یہ مدینہ گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک فاطمہ نامی رحمت عورت، وہ اس نے دیکھا، کہا کہ یہ یہاں، کہا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، عبداللہ سے کہا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی ایسے کہیں نکاح ہوتا ہے، کچھ معزز مہمان لوگ ہوتے ہیں اور کچھ طاقت منگنی ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے؟ کہا نہیں ایسے نکاح کرنا، اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ ایسے خواہش پوری کر لیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں ایسا کوئی گندا کام نہیں کرتا جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اب یہ عبداللہ چلے گئے قبیلے بنو زہرہ میں، جا کر کے آمنہ نام کی عورت سے نکاح کر لیے، جو پاک صاف نیک عورت تھی، اسے نکاح کر لیا۔ اب اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد اب جب عبداللہ واپس آ رہے ہیں تو وہی فاطمہ نامی رحمت نظر اٹھا کے نہیں دیکھا،
کہا پھر ایک گئے قریب، کہا کیا بات ہے بھائی، پہلے تم نے آؤ گمن کی تھی، اس بار تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ کہا تم نے غلط سوچا، میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی، میں راہبہ ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اپنی پچھلی کتابوں میں کہ نبیہ آخر الزماں کا جو والد ہوگا اس راستے سے گزرے گا، اس مہینے میں گزرے گا، مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ کس دن یہ نکلے گا، کس دن یہ آئے گا، میں نے جب دیکھا تھے چہرے کے اوپر نور نبوت تھا، اسی لیے میں چاہتی کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ میں نبیہ آخر الزماں کی میرے پیٹ سے جو پیدا ہوں، اور تو نے یہ میری پیشکش قبول نہ کی، اب تیرے چہرے کے اوپر نور نبوت نظر نہیں آتا، کیوں؟ اب نے سے نکاح ہو چکا تھا، ایک دوسری جگہ منتقل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ آئے مکہ کے اندر، اب دیکھو دادا کو آزمایا گیا، اب والد کو بھی آزمایا گیا، اب آزمایا کس کو جا رہا ہے؟ والدہ کو، والدہ پر نمبر آیا۔ اب یہ مکے کے اندر آئے، اب ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا، جانے کا تیار ہوا۔ اب عبداللہ نے کہا کہ بھائی ہم بھی جا رہے ہیں تجارت کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، اور آمنہ کو سمجھایا کہ دیکھو ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، اور تم دیکھو میرا انتظار کرنا، اور مہمان بھی آنے والا ہے اس کے لیے بھی کچھ ضروری ہے، تو اس لیے میں جاتا ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور دیکھو میں جلدی آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، تم میرا استقبال کرنا، گھنٹیاں بجیں گی قافلے کی آنے کی، تم میرا استقبال کرنا، میں تمہارے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کر کے آؤں گا۔ اب جب میں ملک کے سامنے گئے، ملک کے سامنے جب قافلہ واپس آیا، گھنٹیاں بجی، جب قافلہ آیا تو آمنہ نے پوری قافلے کو نظر دورا، عبداللہ نظر نہیں آئے۔ ایک دل کے اوپر دھکا لگا کہ یہ کیا بنا۔ اب پوچھا لوگوں سے کہ عبداللہ کہاں ہے، تو کہا کہ عبداللہ بیمار ہو گئے، اپنی سسرال میں ہیں مدینہ میں۔ اب دل کے اوپر ایک چوٹ لگی کہ ہاں یہ کیا بنا، میں تو بڑی امیدیں لگائی بیٹھی تھی۔ اب ادھر مکے سے بھیجا کچھ لوگوں کی جاؤ عبداللہ کو لے کر کے آؤ، یہ لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ عبداللہ کا وصال ہو گئے، عبداللہ کا انتقال ہو گئے، یہ لوگ پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گئے۔ اب سوچو اس جوانی میں اگر کسی کا شوہر رخصت ہو جائے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ کی عمر 16-17 سال کی عمر تھی، تو آمنہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 15-16 سال کی عمر ہوگی، کیونکہ ہر جوان یہی سوچتا ہے کہ میری ہونے والی جو بیوی ہو مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہو، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ تو جو عبداللہ کی عمر تھی 17-18 سال کی، تو آمنہ کی عمر ہوگی 16-17 سال کی۔ اب اس جوانی میں، اس عمر میں اگر کسی کا شوہر رخصت ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ عورت ہی جان سکتی ہے یا اس کے والدین ہی جان سکتے ہیں کہ اس کے دل پر کیا بیتی۔ لیکن آمنہ نیک عورت تھی، پاک صاف عورت تھی، اس نے صبر کیا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ عبداللہ گئے پر عبداللہ اپنی نشانی چھوڑ گئے، عبداللہ اپنی نشانی چھوڑ گئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اب اللہ کو آزمایا گیا کہ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دے رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش کے کچھ جو ہے واقعات رونما ہے۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے گود میں تھا، جب میرے پیٹ میں تھا، کونک میں، تو میرے جسم سے خوشبو آتی۔ اب مکے کا رواج یہ تھا کہ جو ہے کوئی عورتیں عطر نہیں لگایا کرتی تھی، اور پھر بیوہ عورت عطر لگا ہی نہیں سکتی، تو اس لیے اب سب نے کہا عبد المطلب سے کہ تمہاری جو ہے عبد المطلب سے کہ تمہاری جو بہو ہے وہ عطر کہاں سے لگاتی ہے، خوشبو بہت آتی ہے۔ اب سب جب کہا تو آ کر کے عبد المطلب نے کہا اپنی بیوی سے کہ بھائی سے پوچھو کہ کون سی عطر لگاتی ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ تو کہا میں نہیں پوچھتی، میں کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں پوچھتی، تم ہی جا کر کے پوچھو۔ اب یہ عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی تم عطر کون سے لگاتی ہو، کون لا کر کے دیتا ہے، اتنی خوشبو نہ لگایا کرو، کیونکہ مکے کا رواج ہے کہ جو بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی ہیں۔ کہا کہ ابا تم خوشبو کی بات کرتے ہو، میرے جسم سے خوشبو آتی، میں جہاں تھوک دیتی وہاں بھی خوشبو آتی ہے۔ اور نہ معلوم کیا خواب کے اندر کون کون سے ولی نبی آ کر کے مجھے بشارت دے جاتے ہیں کہ انسانیت کے سرتاج کو اٹھا رکھا ہے۔ اور ابا جب میں سامنے سے گزرتی ہے درخت مجھ سے روزانہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسانیت کے سرتاج کو اٹھا رکھا ہے۔ اور جب میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی نیچے ہوتا ہے، مجھ سے جھکا نہیں جاتا ہے، تو پانی ٹھاٹھے مارتا اور کنارے تک پار دیتا ہے۔ اور میری سہیلیاں پکڑ کے مجھے وہیں پکڑ کے کھڑی رہتی ہے کہ رکی رہا، تو جو رکے رہے گا تو پانی کناروں تک رہے گا، ہم لوگ بھر لیں گے، تو چلی جائے گی تو پانی نیچے چلا جائے گا۔
یہ برکت آمنہ کی نہیں تھی، یہ برکت کس کی تھی؟ آنے والے مہمان کی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں جہاں پتھر اگر پڑ جاتا میرے پیر کے نیچے تو پتھر بھی نرم ہو جاتا، پہاڑوں سے سلام کی آوازیں آتی، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اس سال اللہ تعالیٰ نے سب کو لڑکے ہی دیا، کسی کو لڑکی نہیں دی۔ کہا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اس دن جو ہے سارے بادشاہوں کو گنگا کر دیا کہ آپ تم بول نہیں سکتے، کیوں؟ تم سچ بولنے والا آ گیا، اب سچ بولے گا، ایسے سب کو گنگا کر دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، اب آپ کی پھوپھی جو تھی شعیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی شعیبہ، یہ جا کر کے ابو جہل کو خبر سنائی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا، کہا جا تو آزاد کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو جہل کو پیر کے دن ہی تھوڑا سا پانی ملتا، بقیہ یوں سمجھتا رہتا، کیوں؟ کیونکہ نبی کی آنے کی خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں مکہ والوں کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کو کھلی جگہ میں بھیجنے کی، کھلی ہوا میں۔ اب جو قبیلے بنو سعد سے کچھ عورتیں آئی مکے میں لڑکوں کو لینے کے لیے، اب جو 9 عورتیں تھیں جب انہوں نے سنا کہ وہ یتیم بچہ ہے ہمیں ملے گا کہاں، کچھ نہیں، اس لیے وہ آئی ہی نہیں۔ حق تو یہ کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ لالچی تھی دنیا کی، کہ جو ہے وہ لالچی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی ایسی عورت کا دودھ نہیں دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے نبی کے اندر کوئی جراثیم پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں تھا ان 9 عورتوں کو۔ حلیمہ کو بھیجا جو نیک عورت تھی، وہ آئی اور جیسے گود میں لیا ان کی آنکھیں چلی آئی، کہا کتنا نور والا بچہ ہے، کہا کچھ بھی نہ ملے میں اس بچے کی تو صورت و شکل دے کر کے گزار دوں۔ اب اس کے بعد میں حلیمہ نے اپنی گود میں لیا، اور آمنہ نے کہا کہ حلیمہ یہ مت تم سوچنا کہ یتیم بچہ ہے تمہیں ملے گا کچھ نہیں، میں اپنی بساط سے تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن پتہ نہیں تھا حلیمہ کو اور پتہ نہیں تھا آمنہ کو کہ یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یتیموں کا رکھوالا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو حلیمہ لے کر کے چلی، شوہر حارث آگے بیٹھے اور کہا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ٹھہرا، اب کہا حلیمہ پیچھے بیٹھی، اونٹنی چلی رہی، کہا کیا بات ہے چل نہیں رہی، کہا چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے بیٹھی جیسے ہوا ایک دم اونٹنی بھاگی چلی گئی، کہا پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آئے پھر رک گئی ہو، کہا کہ لگتا ہے بچہ کچھ اور ہی ہے، یہ پیچھے نہیں بیٹھے گا آگے بیٹھے گا، یہ آگے بیٹھے گا۔ لیکن حلیمہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو پیچھے چلانے کے لیے آیا ہے۔ اب جیسے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھانا، ویسے اونٹنی جو ڈنگر والی اونٹنی تھی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، ایک دم ہوا ایک دم بھاگی جا رہی۔ وہ جو 9 عورتیں تھیں اونٹنی ان کی تیز بھاگ رہی تھی، ان کا جا کر کے پیچھا پکڑا، اور 9 عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل گئی ہے، بہت تیز سواری جا رہی ہے۔ کہا کہ نہیں سواری نہیں بدلی ہے، سواری تو وہی ہے لیکن اس پر جو سوار ہے وہ بدل گیا ہے، سوار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کرنٹ پہنچایا ہے، اس لیے تیز بھاگی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہی حلیمہ نے گھر میں قدم رکھا ویسے ہی کھن سے بکریوں میں دودھ بھرا، اونٹنی بھی دودھ دے رہی، بکریاں بھی دودھ دے رہی۔ کہا کتنا نور والا بچہ ہے، اس کے آتے ہی برکت ہی برکت، نور ہی نور۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے داہنی پستان کا دودھ پیا، بائیں پستان میں کبھی منہ تک نہیں لگایا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک رضائی بھائی تھا، وہ اس کا حق تھا، اس لیے حلیمہ بہت کوشش کرتی لیکن اس نے منہ تک نہیں لگایا، داہنی پستان کا دودھ پیا، بائیں پستان کا منہ تک نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ رضائی بھائی تھا، اس کا حق ہے۔ اگر بچپن میں منہ لگاتے تو بڑے ہوتے کوئی کہہ سکتا تھا کہ بچپن میں تو بھائی کا حق مارا، اب مجھے سمجھانے آ گیا۔ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو بھائیوں کا حق نہ بچپن میں مارا جا سکتا ہے، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، جو حق ہے اسے دیا جائے۔ اب ایک بات اور بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، اس کا نام شفا۔ ایک مرتبہ حلیمہ نے کہا کہ بیٹی جاؤ بکریاں چرا لاؤ، کہا کہ میں نہیں جاتی، بکریاں بہت میں نہیں جاتی چرانے۔ کہا کہ بیٹی تو اگر نہیں جائے گی تو تیرے علاوہ ہے کون تو جائے گا؟ کہا میں جاؤں گی تو ایک شرط پر، محمد بھائی کو میرے ساتھ کر دو، میں جو ہے ساری بکری لے جاؤں گا۔ کہا کہ بیٹی تم
بچے کو سنبھالے گی کہ بکریوں کو سنبھالے گی؟ کہا نہیں، اگر محمد بھائی کو میرے ساتھ کر دو گے تو میں دونوں کو سنبھالوں گا۔ تو کہا تو بیٹی کہنا کیا چاہتے، کھل کے کہیں؟ کہا کہ اماں بات دراصل یہ ہے کہ جب میں محمد بھائی کو ساتھ میں لے کر کے جاتی ہوں تو بکریاں جلدی جلدی سے چر لیتی ہیں، میں بھی محمد بھائی کو دیکھتی رہتی ہوں، بکریاں بھی دیکھتی رہتی ہیں، اس لیے بکریاں مجھے پریشانی نہیں کرتی ہیں، بکریاں مجھے پریشانی نہیں کرتی ہیں۔ بکریوں کو بھی معلوم ہے کہ آپ کون تھے، بکریوں کو بھی معلوم ہے کہ آپ کون تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ کون تھے، آپ کون تھے۔ جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، لیکن یہ امت، دغاباز امت، اسے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ اسی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن ہوا، بعض روایات میں 3 مرتبہ، بعض روایات میں 2 مرتبہ، کہ اسی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، جو ہے چیرا گیا، سینہ چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، اور دل کی صفائی جو چیرنے والا سامان تو جنت سے آیا، لیکن جو پانی جو تھا وہ زمزم کا پانی استعمال ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے۔ اگر افضل ہوتا نہ ہوتا، اگر جنت کا افضل ہوتا تو جنت سے پانی آتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی جو تھا وہ جنت کے پانی سے افضل ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل اس سے دھلا گیا، تاکہ جو بچپن کے جراثیم وغیرہ جو کھیلے کودے کے تھے وہ سب چھٹ جائے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے جوانی میں بھی ہوا، بعض روایات میں جوانی میں بھی ہوا کہ اس میں بھی ہوا آپریشن، اور اس کے بعد میں پھر سرجری ہو گئی، رات میں۔ تو یہ اس لیے اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، اب پھر کیا، اب جو کلی تھی وہ کھل گئی، اب کلی جو تھی وہ کھل گئی ایک دم سے، کہ کیا کہنا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا، اخلاق دیے، کیا سیرت دی، کیا صورت دی، کیا سریرت دی، صورت ایسی کہ کسی کی بھی نہیں تھی، کسی کی صورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ متنبی کے پہلے صفحے کی ایک شعر ہے، مدد تو ہما عطیہ مثلی ولقد فاجتنا النصراہی، کہ زمانہ گزر گیا ہے، آنے والے آئے تو صحیح لیکن اس جیسا کوئی آ نہ سکا، اور آنے والے لانے والے لائے تو صحیح لیکن اس جیسا کوئی لا نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ایسا حسن تھا، ایسا حسن تھا، یوسف علیہ السلام کی مثالیں دی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کیا تھا کہ اماں عائشہ کی روایت ہے کہ زلیخا کی شوقنے جو زلیخا سے حسد کرتی تھی، یوسف کو جب دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں تراش لی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنی گردنوں کے ٹکڑے کر دیتی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تھا عورتیں نے تو اپنی انگلیاں کر دیا۔ قرآن کے جو ہے غور کریں، قرآن نے کہا تھا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ یوسف علیہ السلام جیسے سامنے آئے، وہ پھل ان کے ہاتھ میں تھا، چھری ہاتھ میں تھی، وہ کاٹنا چاہتے ہیں، جیسے سامنے آئے ویسے چھری چلتی رہی، کھٹ کر رکی نہیں، انگلی تراشی، انگلی کٹ گئی، ایسا حسن تھا۔ اور پھر کیا کہا، ہوا یہ انسان تو ہے، کوئی خوبصورت فرشتہ ہے، ایسے حسین یوسف علیہ السلام تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یوسف کی جو مثالیں دی جا سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بتاؤ، تو بیان کرتے 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 مقام پر پہنچ کر کے ایسا لگتا ہے تھک ہو جاتے ہیں، کیا ڈال جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَمَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ قَدْ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، قسم اللہ پاک کی آپ کی مثال ہے ہی نہیں، جو میں مثال بیان کروں، آپ کی مثال ہے ہی نہیں۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ جبریل تم بتاؤ تم نے دیکھا ایسا، تو ایک فارسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا، وہ کہتا آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دی گئی تو ازمری چابک تری وزبر کے کوئی نازک تری وزا کے کوئی ایک بہتری حقا آ جائے دل بڑی۔ کہتا کہ آفا کہا گردید ام، بڑے میں نے پوری دنیا کا چکر کاٹا، مہرے بتا ورزید ام، بڑے بڑے حسینوں کے دیکھا، بسیار خوبا دید ام، میں نے بڑے بڑے مہذبوں کو دیکھا، لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن آپ تو کچھ اور ہی ہیں، آپ تو کچھ اور ہی ہیں۔ تو ازبری چابک تری، آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز، آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز تھی۔ کہ آپ کی چال کیا ہو سکتی ہے، پریوں کی چال کتنی، مان لو پہلے آسمان پر جا سکتی ہیں، دوسرے آسمان پر جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیا تھی کہ ایک ہی رات میں مکہ سے پہنچے بیت المقدس، ایک ہی رات میں، پھر ایک ہی رات میں پہنچے وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان کے اوپر پھر سدرہ، اور پھر سدرے کے سے اوپر آگے جانے لگے، جبریل نے ہاتھ چھوڑ دیا، جبریل نے
ہاتھ جوڑ لیے اور آپ نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ یہاں ایک کی اے حاملے وہی برتر کرام کہ در دوست مفلسن یابتی انانم جسم بچنا یابتی کہ جبریل سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے وحی لانے والے دوستی میں پکا پایا اب ساتھ چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے میرے ساتھ چل. تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو اللہ کی تجلیات ہمارے پر جل جائیں گے, ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو قریب گئے. تو آپ کی چال کیا تھی؟ پریوں سے زیادہ تیز تو از بری چاق اتری. آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز تھی. وسپر کے کل ناز اتری, آپ جو ہے پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم تھے. آپ کی ہتھیلیاں پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم تھی. پوچھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ما مسد دیوازن ولا حریرا ان یمن کا رسول اللہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ بھی نرمی کسی میں پائی نہیں, کسی میں پائی نہیں. ایسا آپ کو بنایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور اس امت سے کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی کہ اللہ جانے کتنی محبت تھی. لیکن یہ امت تغاباز امت, بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب کہا جائے کہ یہ امت نامعلوم کہاں گر گئی کہ اپنی نبی کا رونا یاد نہ آیا, اپنے نبی کی دعاؤں کو یاد نہ آیا کہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر کیا نہیں جھیلا, کیا نہیں کیا ہے, کہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر اپنے پر 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلا. یہ لاک ڈاؤن کے اندر پتہ چل گیا ہوگا کہ 1 2 3 مہینے تک کے چولہا نہ ہو کوئی, بلکہ غریبوں میں تو کچھ بھجوا دیا ہوگا مالداروں نے, لیکن اس زمانے میں تو 3 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. کس کے لیے؟ ہم تمہارے لیے, امت کے لیے. جو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا ہمیں وہ یاد نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی, کتنی دعائیں کی کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا, ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا, ایک دوست اپنے دوست کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا, ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا, ایک بہن اپنی بہن کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا, ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی نماز میں بھول ہی جائے گا, کسی نہ کسی نماز میں بھول ہی جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ روزانہ اپنی امت کو یاد کر کے دعائیں کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. کبھی دن میں کیا, کبھی رات میں کیا, کبھی سب کے سامنے روئے تو کبھی اکیلے میں روئے, کبھی دن میں روئے تو کبھی رات میں روئے. اور کیسا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آج آپ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا. کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا کر دیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہم اغفر لی عائشہ کہ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما, اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جان کر انجانے میں جو گناہ بھی ہوئے ہوں معاف فرما دے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جا کر کے آپ کا سر گرا. کہا اے عائشہ تم خود کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے دعا, آپ کے منہ سے دعا نکلے وہ بھی قبول, بد دعا نکلے وہ بھی قبول. اب میرے حق میں تو دعا ہو گئی, میرے تو قبول ہو گئی. کہا کہ اے عائشہ جس غم میں ڈوب کر کے آج میں نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں, اسی غم میں ڈوب کر کے میں نے اپنی امت کے روزانہ 70 بار دعا کرتا ہوں, 70 بار دعا کرتا ہوں. چہیتی بیوی کے لیے 1 بار, لیکن ہم جیسے نالائقوں کے لیے, ہم جیسے گنہگاروں کے لیے, ہم جیسے بے وفاؤں کے لیے, اس سے بھی بڑھ کر کہا جائے کہ ہم جیسے بے وفاؤں کے لیے 70 بار دعا کرتے رہے, 70 بار دعا کرتے. آپ دیکھو انتقال کے وقت 3 دن پہلے ایسے دعا دیتے کر کے گئے, ایسے اپنی امت کو دعائیں کرتے گئے, ایسے دعا کرتے گئے کہ ایک باپ بھی نہیں دعا کر سکتا اپنے بیٹے کے لیے. اور 1 دن نہیں, 1 رات نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 1 سالہ سال میں, بلکہ پوری زندگی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تب تک کہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. مصطفیٰ میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, نیت باندھی اور سورہ فاتحہ پڑھی. 2 آیتیں گھما کر کے پڑھ رہے ہیں, ایک سورہ ابراہیم کی اور ایک اور آیت کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا
کہ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے ان کو معاف کر دے، تو چاہے عذاب دے دے، تو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، یہ تیرے بندے، تو چاہے معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے ان کو معاف کر دے، تو چاہے ان پر عذاب دے دے، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو چاہے معاف کر دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری امت کو معاف ہی کر دے، اے اللہ تو میری امت کو معاف ہی کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی میں بھی کہتا ہوں، یہ نہیں کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی میں بھی کہتا ہوں، بلکہ کیا کہا کہ اے اللہ تو میری امت کو معاف ہی کر دے۔